السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں مدثر بسال خان، اور گلگت بلتستان کے اندر اس وقت خوب گہما گہمی جو ہے وہ جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی بھرپور انتخابی کیمپین کی ہے، اور انتخابی عمل جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں اخونزادہ چٹان صاحب رہنما PPP ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور حمید حسین ممبر قومی اسمبلی MWM ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے ایک ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو تمام تر سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے بھرپور الیکشن کیمپین کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد آج پولنگ کے دن جب کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیسا رہے گا، اس کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ 70% کے قریب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے گلگت بلتستان کا، جو کہ ایک یقیناً خوشائن بات ہے۔ اور نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کے اندر اس ٹرن آؤٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جس پارٹی سے آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جہاں ہوا، سیمبل ہم سے چھینا گیا، اس کے بغیر ہم مختلف نشانات پہ الیکشن لڑا، وہی سلوک ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری کمپلینٹس تھیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہمیں بھی الیکشن میں اس طرح موقع دیں جس طرح دوسری پارٹیوں کو دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جنرل سیکرٹری گیا، ہماری پارٹی کے لوگ گئے، ان کو گلگت بلتستان میں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ دوسری پارٹیز کے آپ نے جلسے دیکھے، آپ نے سکردو میں بلاول کے جلسے دیکھے، نواز شریف کو دیکھا، دوسری پارٹی کو دیکھا۔ ایون دین جو ہمارے گلگت میں جو لوگ اڈیالہ آتے تھے ان کو بھی چن چن کے نکالا گیا۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ 8 فروری کے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ہماری ریزرو سیٹ چھینی گئیں، ہماری تمام سیٹیں چھینی گئیں۔ آج کے الیکشن کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 218(3) جو ہے اس میں مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے فری فیئر الیکشن کرانا ہے۔ آپ کا الیکشن کمیشن کا کام ہی صرف یہ ہے جو کہ نہیں کروا رہا۔ اوور آل جو الیکشن میں جو عوام کی شمولیت ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ عوام نے جو رسپانس دیا ہے وہ کیسا ہے؟ اور پھر آپ کی جو جماعت ہے اس کے جو نمائندے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کا کس طرح سے رابطہ رہا ہے اس تمام تر الیکشن کیمپین کے اندر، اور کس طرح سے الیکشن کیمپین کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں، ہمارے جو لوگ الیکشن میں گئے ہیں ان کی کمپلینٹس یہ آتی رہی ہیں کہ جی ہمیں اس طریقے سے الیکشن میں موقع نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو۔ پہلے شروع ہو گیا نا، جب ہم سے سمبل کا نشان ہی چھینا گیا تو ہماری شکایات تو شروع ہو گئی کہ بھائی ہمیں سمبل کا نشان کیوں چھینا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ 70% کا آپ بتا رہے ہیں، جس صبح میں سن بھی رہا تھا، آپ کا میڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں۔ اگر اس طرح ٹرن آؤٹ ہے تو وہ تو بہت اچھی علامت ہے، بلکہ ہم تو خود کہتے ہیں، ہمارے لیڈر نے آپ ان کے سپیچز دیکھ لیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نکلیں اور ووٹ ڈالیں، کیونکہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے۔ اسی ووٹ سے ہی چینج آنی ہے ملک کے اندر، قومیں ووٹ سے ہی آگے جاتی ہیں۔ آپ کے جو لیجسلیشن ہوتی ہے عوامی نمائندوں کی اسمبلیوں میں، عوام کے لیے ہوتی ہے۔ مین تو اسمبلی کا کام ہے، دستور ساز اسمبلی کا، کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے لیجسلیشن کریں۔ لیکن جہاں تو 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم سارے ایسے جیسے قانون آتے ہیں، لیکن اگر ٹرن آؤٹ ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ ایسی جگہ سینسٹیو، جہاں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہوگی، زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی اطلاع الحمدللہ موصول نہیں ہوئی کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی۔ انتظامی حوالے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو؟ جب ہوتا ہے نا، اب اخونزادہ صاحب بھی بولیں گے، ہمارے بھائی بھی بولیں گے، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا رزلٹ جب کمپائل ہو کے فارم 45، بلاول نے یہی تقریر کی نا کہ فارم 45 آپ نے لینا ہے، فارم 47 میں نے کرنا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، جہاں آپ کو میں اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا آپ کو بتا دوں کہ میں ادھر موجود تھا، ہم نے فارم 45 لیے، جس میں جج صاحب نے کہا تھا طارق محمود جہانگیری نے کہ وہ فارم 45 لے آؤ، تو بڑا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے۔ وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں تینوں حلقوں کے، کہ اگر فارم 45 لوگ لے کے اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس جب رزلٹ کمپائل ہوگا تو اگر وہ رزلٹ آتا ہے تو لوگ مانیں گے، نہیں تو ساری پارٹیاں بول پڑیں گی۔ اگر جس کو رزلٹ غلط ملا، اور میں تو یہی کہتا ہوں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ آج جو فارم 45 بھی لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ہی فارم 47 جاری ہو۔ ٹھیک ہے
حمید حسین صاحب آپ کی جانب آؤں گا یہی سوال لے کر کے کہ آج کا ٹرن آؤٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خصوصاً انتظامات کے حوالے سے، آج کے دن کے انتظامات کے حوالے سے یقیناً نیاز اللہ صاحب کے تو بہت سارے گلے شکوے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو آج کے دن کا جو اب تک کی کارروائی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیازی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ الیکشن ہو تو فیئر فری الیکشن ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں دیکھیں نا، پہلی شروعات میں ان کا دیکھیں کہ اب یہ لوگ جو جا رہے تھے، خاص کر میں پی ٹی آئی کی بات کروں، پی ٹی آئی والے کیوں روک رہے تھے؟ مطلب ان کو پتہ ہے نا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو لوگوں کو منع کرنا اسی طرح. اور اب دیکھو ہمارا ایم ڈبلیو ایم، ابھی جو ہم رزلٹ دیکھ رہے تھے، ہمارے ایم ڈبلیو ایم کی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ دکھا رہے تھے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. مطلب ایم ڈبلیو ایم ایک پارٹی ہے، رجسٹرڈ ہے، سب کچھ کلیئر ہے، اور اس کا دیکھو چیئرمین جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس میں سینٹ میں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ دکھانا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ارادے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. جو یہ تمام تر انتخابی عمل ہے، اس کی شفافیت گلگت بلتستان کے اندر جو یہ عمل ہے اس کی شفافیت کو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بھی، اور ملک میں دیگر جو عام انتخابات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے یہ کہ اخوندزادہ چٹان صاحب کی جانب ہم بڑھیں، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن. الیکشن 2026 اور جی بی میں یہ الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اسی تمام تر صورتحال پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور اسی ڈسکشن کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اور حمید صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، چونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح سے ریزلٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کچھ کینڈیڈیٹس آگے جانے ہیں، کچھ ابھی پیچھے ہیں، لیکن ابھی تک کی جو ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق جو آزاد امیدوار ہیں وہ شاید اس وقت لگ رہا ہے کہ کلین سویپ کی طرف جائیں. سو کیا اوورال سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو اس میں ابھی ہماری جو بات ہو رہی تھی، مین بات یہ ہے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح روکا گیا لوگوں کو، مطلب کمپین ہی نہیں چلانے دیا ان کو. اور دوسرا یہ کہ ایم ڈبلیو ایم کی میں بتا دوں کہ ادھر ان کی میجارٹی آ رہی ہے ایم ڈبلیو ایم، لیکن اس کے باوجود ان کو انڈیپینڈنٹ کئی جگہوں پہ ظاہر کر رہے ہیں. اب میں ریزلٹ دیکھ رہا تھا ایک اسٹیشن کا 10 کا، جہاں کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے ایم ڈبلیو ایم کا، ادھر ہی آپ کا ایم ڈبلیو ایم کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو کوشش ہے، جس انداز سے ان کی کوششیں کر رہے ہیں ریزلٹ چینج کرنے کی، ادھر پوری جتنی عوام ہے وہ ساری نکلی ہے، بالکل سامنے آ گئی ہے. اب یہ اگر کچھ کریں گے تو یقین کرو وہ نقشہ بدل دیں گے ان چیزوں کا. لیکن ان کی جو کوشش ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو رہنے دے، جس طرح مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے، اسی لحاظ سے رزلٹ آنی چاہیے. اور فارم 45 جو ہے اسی پہ رزلٹ بنانا چاہیے، نہ کہ 47 پہ، جس طرح ہم نے سننا ہے اور کہتے رہے ہیں کہ 45 کچھ ہوگا اور 47 کچھ ہوگا. اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہی ہیں، جیسے نیشنل اسمبلی میں جو 47 کی حکومت بنی ہوئی ہے، اس کا رزلٹ دیکھیں آگے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح حکومت چلا رہے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ادھر جو عوامی رائے کا فیصلہ اسی پہ رزلٹ دینی چاہیے، اور یہ رزلٹ جو سامنے آتے ہیں وہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نیاز صاحب، ابھی تک کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اگر ٹرن آؤٹ کی بات کریں اور جس طرح سے لوگوں نے، کیونکہ ایکسپیکٹڈ یہ نہیں تھا کہ اس تعداد میں لوگ نکلیں گے، کیونکہ کمپینس بھی ہوئی ہیں، اب نو ڈاؤٹ بڑی اچھی ہوئی ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں بزرگ شہری، پھر خواتین کا نکلنا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ٹرسٹ کس طرف لے کے جائے گا، اور آپ کیا ریزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. 8 فروری کو لوگ اس طرح نکلے تھے، لوگ تو نکلے تھے جس طرح آج 70% کا کہہ رہے ہیں. 8 فروری کو الیکشن ہوا، اور آپ کے میڈیا نے رات کو 12 بجے تک رزلٹ بھی بتائے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم کتنی سیٹوں پہ جیت رہے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن 9 فروری کو رزلٹ چینج ہو گیا. حمید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ فارم 45 کا رزلٹ ہم لے کے گئے، اور اس کے بعد جب فارم 47 بنایا گیا تو وہ سارے رزلٹ جو ہمارے حق میں تھے وہ الٹ ہو گئے، پورے ہی رزلٹ ہی چینج ہو گیا. تو اب ہماری پارٹی سے ایسا سوال اگر کرتے ہوئے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر پاکستان میں 8 فروری کو یہ ہوا ہے،
اور وہی سیم سٹوری ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہمیں نشان چھینا گیا ہے اور آپ کو پھر وہی بینگن اور جوتے اور اس طرح کے نشان دیے گئے ہیں اور ایسے ایسے فائدہ نشان ہیں کہ وہ دو نشان ملا بھی دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ بھی بھول جائیں کہ دو اگر ان کو فیمیل کو یا لوگوں کو بوڑھے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. تو جہاں الیکشن کمیشن کی ایک ڈیوٹی ہے, الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے, میں وکیل ہوں, آئینی باڈی ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح کرے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت وہ کہتے ہیں کہ فری فیئر الیکشن کرانا ہے اور گارڈڈ بائی کرپشن ہوگا, کرپشن کے خلاف ہوگا, تو آپ نے اگر اس طرح کی پریکٹس کرنی ہے, آج فارم 45 پہ آپ الیکشن رزلٹ جاتا ہے تو آگے چینج ہو جاتا ہے, تو وہ غلط ہے. بلاول نے بھی اپنی سپیچ میں خصوصا صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ فارم 45 آپ لیں, فارم 47 کا ہم بندوبست کریں گے. دیکھیں الیکشن کمیشن کی یہ کریڈیبلٹی رہ گئی ہے کہ ہر بندہ اس سے ناراض ہے کہ جی آپ رزلٹ صحیح نہیں دیتے. ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ یہ الیکشن اگر ای وی ایم مشین پہ ہوگا تو کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمارا گلہ تو ٹھیک ہے. سر ایک چیز ہے اس میں, اگر ہم جی بی کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اگر پرانا ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھیں تو ہمیشہ وہی جماعت جیتتی ہے جو فیڈرل میں جس کی حکومت موجود ہوتی ہے. تو اس دفعہ پھر کیا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 47 والا ایک جو قصہ ہے, یا آزاد امیدوار ہیں, یا ہمیں نشان نہیں ملا, یا کمپینز نہیں کی گئی. میں بتاتا ہوں, دیکھیں آزاد کشمیر اور جی بی کا آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہی رویہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل میں حکومت ہوتی ہے وہ حکومت ادھر بنتی ہے. لیکن اس ٹائم حکومت جو ہے فارم 47 کی وہ اکیلے نہیں ہے, اس میں اتحادی بھی بیٹھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ان کے کئی ڈیٹ بھی ہیں, وہاں وہ بھی پورا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا گلہ یہ ہے کہ کل سنا تھا ہماری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہمیں سسٹم سے آؤٹ نہ کریں, کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ ہمیں الیکشن میں بھی نہ آنے دیں, ہمارے لوگ جاتے ہیں اس کو, ہم کوئی انڈیا جا رہے تھے ان کو بارڈر پہ روکا جاتا ہے. سر وہ تو خواجہ سعد رفیق صاحب بھی, ان کو بھی روکا گیا تھا. نہیں سر, وہ تو سارے لوگ موجود ہیں, آپ خواجہ صاحب کی تقریریں سنیں, آپ نواز شریف کی تقریریں سنیں, پورے پروٹوکول دیے گئے ہیں. ہمارا تو بندہ اسد قیصر کو ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا ہے, سلمان اکرم راجہ کو باؤنڈری پہ روکا گیا ہے, جی بی میں جو لوگ پی ٹی آئی کے ایفیلیٹڈ تھے جو اڈیالہ جیل آتے تھے ان کو بھی نکال دیا گیا ہے. تو کیسا سلوک. اس کے باوجود بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں لاسٹ, کہ آج جو آدمی اندر بیٹھا ہے جیل میں, عمران خان, وہ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس کو آئسولیشن میں رکھ کے, سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ کے پھر بھی خوف زدہ ہیں. ٹھیک ہے, اخوندزادہ چٹان صاحب آپ سے میں جانوں گی, اور یہی تحفظات, کیونکہ کل بھی ہم جب بات کر رہے تھے پی ایم ایل این سے تو وہ بھی اس پر کوئی خاطر خواہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے کہ کیوں روکا گیا, اور وہی ایکسپلینیشن تھی کہ خواجہ صاحب کو بھی روکا گیا اور دیگر رہنماؤں کو بھی. سو ایک تو یہ تحفظات کے جو پی ٹی آئی کے تمام اراکین تھے جو وہاں پر کمپین کرنا چاہ رہے تھے, چاہے وہ شہزاد اکبر تھے یا باقی تھے, ان کو ایک تو روکا گیا, کمپینس نہیں کرنے دی گئی. پھر اس کے بعد آج کا جو ماحول ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی جی بی میں جو ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور اسی کی حکومت بنتی ہے, تو تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے پھر حکومت وقت جو ہے وہ خوف زدہ کیوں تھی, خوف کا شکار کیوں تھی کہ پی ٹی آئی والوں کو کمپینز ہی نہیں کرنے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جتنی بھی الیکشن ہوئی ہیں, ہر الیکشن میں پہ اعتراضات اٹھے ہیں, ہر الیکشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور ان الزامات میں حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کہانیاں سناتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. جہاں تک جی بی الیکشن کا تعلق ہے تو میں تقریباً وہاں پہ 2 ہفتے میں نے وہاں پہ کمپین کیا, دیامیر میں, گلگت میں, ہونزا میں, نگر میں, پاسو تک ہم گئے. تو کوئی اس طرح کا میجر الزام جو ہے ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کسی کینڈیڈیٹ پہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ اس کے حق میں بیٹھ جائیں یا آپ اپنا وفاداری تبدیل کریں. جی ایک سیکنڈ جی, مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی سر. اب الیکشن لڑنے کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے جہاں پہ الیکشن ہے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو پھر آپ 2 کام کریں گے. یا تو یہ کہ جو مخالف ہے آپ کا, اس کا چہرہ بگاڑیں گے, یا ہمدردی کا ووٹ لیں گے.
یہ پی ٹی آئی والے کے ہاتھ میں، یہ مرکز میں وفاق میں حکومت میں رہے ہیں، جی بی میں حکومت میں رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کہ جی بی کے عوام کو کہیں کہ ہم نے آپ لوگوں پہ یہ احسانات کیے ہیں اپنے ادوار میں اور آپ لوگ اس کے بنیاد پہ ہمیں ووٹ دے دیں. یہ صرف ہمدردی کا ووٹ لینا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے، وہاں پہ مسئلے کی بنیاد پہ ماضی میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئی ہیں. حکومت نے وہاں پہ ایک قانون لگایا تھا کہ باہر سے جو بھی لیڈر آئے گا تو وہ NOC لے گا. وجہ صرف یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو خدا نخواستہ کہ کوئی اس طرح کے لوگ آئے یہاں پہ جس کے اس طرح کی تقاریر کرے، اس طرح کے کہ یہاں پہ انتشار پھیلائے. میں خود جو جی بی جا رہا تھا، چیئرمین بلاول نے ہمارا ٹیم بنایا تھا، ایک میں تھا، ایک ہمارا مرکزی جنرل سیکرٹری ہمایون خان تھا، ایک اس میں ہمارا سابق وفاقی وزیر نجم الدین خان تھا. ہم 2 دن بشام میں رہے. بشام ہوٹل سے ہمارا ریکارڈ بھی کوئی نکال سکتے ہیں. 12 اور 13 تاریخ تک ہم 2 دن بشام میں رہے، تب تک جب تک ہمیں NOC نہیں ملا. جب ہمیں NOC ملا تو پھر ہم چلے گئے. چیئرمین بلاول جا رہا تھا، پہلے NOC لیا ہے. نواز شریف صاحب جا رہا تھا، پہلے NOC لیا ہے. ان کے لوگوں کا اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے تو غیر قانونی ہوگا اور اس پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے رد عمل آئے گا. لیکن وہ رد عمل ہم اپنے بارے میں استعمال کریں گے اور ایک ہمدردی کا ووٹ ہم لے لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گلگت کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے کارکردگی کی بنیاد پہ. ہم نے جتنا کمپین کیا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ کیا، نہ پی ٹی آئی کی شکل بگاڑنے کی کوشش کیا ہے، نہ مسلم لیگ نون کی شکل بگاڑنے کی کوشش کیا ہے، نہ کسی پہ الزامات لگائے ہیں. ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہا ہے کہ FCR کا خاتمہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ لوگوں میں گندم میں جو یہ ریلیف مل رہا ہے پیپلز پارٹی نے دیا ہے. تیل اور اس طرح کی زندگی کی ضروری اشیاء میں آپ لوگوں کو جو ریلیف ملا ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ووٹ کا حق پیپلز پارٹی نے دیا ہے. شناختی کارڈ پاسپورٹ کا حق پیپلز پارٹی نے دیا ہے. یہ جو آپ الیکشن آج لڑ رہے ہیں یہ بھی حقوق جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو دی ہیں. اور اگر آپ لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے انشاءاللہ تعالی تو اس الیکشن میں ہم آپ کے ساتھ روزگار کا، آپ کے وسائل پہ آپ کا حق کا، آپ کے آئینی اور قانونی حیثیت کا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ یہ وعدے پوری کریں گے. تو یہ جو اگر آج الیکشن کے بعد یا الیکشن کے دن کوئی میجر واقعات اور یا واردات نہیں ہوئی ہیں تو ابھی تک تو جو الیکشن ماحول تھا وہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل غیر جانبدار تھا، کیونکہ مسلم لیگ کے وزراء آ رہے تھے، اعلانات کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ یہ وزراء، یہ وزیر اعظم، یہ لوگ پہلے بھی آئے ہیں. لیکن سر ایک چیز سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ احمد زادہ صاحب ایک چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیونکہ ابھی جب ہم جی بی کا الیکشن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ لوگ کا جو کردار ہے اسپیشلی پیپلز پارٹی کا وہ پراپر ایک اپوزیشن کا لگ رہا ہے اور آپ لوگ کو ہر معاملے کے اوپر پی ایم ایل این سے کافی تحفظات ہیں. سو یہ تحفظات صرف جی بی تک ہی محدود رہیں گے، جی بی الیکشن تک محدود رہیں گے، اس کو آگے بھی کنٹینیو کیا جائے گا؟ دیکھیے جی، نون کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے ایشو ٹو ایشو. ٹھیک، جس چیزوں پہ ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے اس پہ ہم اس کے ساتھ ایگری ہیں. جس چیز پہ ہمارا تحفظات ہے اس پہ ہم سر جی بی میں کون سے تحفظات ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، ہم نے تو مسلم لیگ نون پہ کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. ہم نے تو اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھا ہے. ہم تو کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم تو نہ پی ٹی آئی کو برا بلا کے عمران خان صاحب کو، ٹھیک ہے سر، نہ نواز شریف صاحب کو، نہ مسلم لیگ کو، نہ کسی اور پارٹی کو. میں نے خسرو صاحب کی بات سنی ہے، بڑی اچھی طریقے سے بات کی انہوں نے. دیکھیں ابھی ہمیں تو آپ نے شہزاد اکبر کہا، وہ شہزاد اکبر نہیں ہے، جنید اکبر ہے جس کو صوبہ بدر کیا گیا، ہمارا پریزیڈنٹ ہے کے پی کے کا، اور بھی شاید کھٹک کو، سب کو. اور خسرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں ہوٹل پہ بھی ٹھہرتے رہے اور ساری جگہ پہ رہے. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی وہاں گلگت گئے ہیں. جہاں تک کارکردگی کا آ جائے، ہم نے گلہ نہیں کیا، گلہ کل انہوں نے کیا ایک دوسرے کا. اس نے کہا ہے کہ آپ کراچی دیکھیں،
آ کے لاہور دیکھیں پی 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 والے. اب حکومت 35 سال ہم نے نہیں کی, انہوں نے کی ہے. اگر وہ کراچی کا کہتے ہیں کہ سیوریج وہاں ہے, وہاں گجر نالہ ہے, وہاں سیوریج نہیں ہے, وہاں روڈ پھٹے ہوئے ہیں, وہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, یہ ہم نے بات آپ کے خلاف کل نہیں کی, یہ کیے انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آ کے لاہور بھی دے کے ہم نے اس کو پیرس بنا دیا. جس طریقے سے انہوں نے بنایا, ہمیں پتہ ہے کہ 35 سال میں وہ جہاز بھی لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اب ہمارے جو ہماری بات کرتے ہیں آپ, ہمارے دور میں 3 سال میں عمران خان کو تو آپ نے بند کر کے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا, اس کی تو آواز ہی انسان نہیں سن سکتا. آپ اس کو دیکھیں, صحت کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے, اور صحت کارڈ کے لیے میں گیا ہوں گلگت میں, پہاڑ کے اوپر ہم ایک گھر پہ گئے, انہوں نے کہا کہ اس نے دکھایا کہ میری مسز بیمار ہے, 7 لاکھ روپے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ صحت کارڈ میں ملے. اور صحت کارڈ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ نہیں تھا, وہ نادرا کے کارڈ سے ایفیلیٹڈ تھا. اس میں نون لیگ پی 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 نے فائدہ اٹھایا ہے. کووڈ تھا تو ہم نے ملک کو چلایا ہے, ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اس ملک کو چلایا ہے. ایکسپورٹ پالیسی دیکھ لو تو عمران خان کی ہے. جتنے کام ہم نے کیے ہیں آپ دکھائیں کہ آپ نے کون سا ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں آپ 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم کی بات نہ کریں, آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی لیجسلیشن 3 سال میں عوام کے حق میں کی ہے. آپ نے الیکشن تو ہوئے نہیں ہے, جو لوکل باڈیز جہاں تک عوام کو فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ تو کوئی نہیں ہوا. آپ نے کسان سے پوچھیں وہ رو رہا ہے, آپ کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہے, تو آپ نے کیا کام کیے کہ آپ جا کے کہتے ہیں جی گلگت میں ہم ڈیلیورنس پہ ووٹ لے رہے ہیں. کس طرح کے لے رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے وہ جلسے آپ نے کہا, ہمارے بندوں کو تو جلسے نہیں کیا دینا جا رہا ہے, آپ صوبہ بدر کر رہے ہیں, ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں. تو آپ مراد کہ ہمیں بھی اس طرح کا فیلڈ دیں کہ پاکستان, آپ نے بلہ بھی چھین لیا, آپ نے پاکستان میں ریزرو سیٹیں بھی چھین لی, آپ نے 8 فروری کو الیکشن بھی چھین لیا, آپ کہتے ہیں جی گلگت سے نکل جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی پہ الیکشن ہو, خان صاحب کو لوگ ووٹ دیں گے, 90 سے 95% لوگ اس کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس کو مائنس کرتے ہیں تو مائنس تو اب وہ خان اس وجہ سے نہیں ہوگا فائدہ کہ وہ نظریہ بن چکا ہے. اس نے جو بتایا ہے کہ ایک ریاست 2 دستور, وہ جو کہتا ہے رول آف لا کی بات کرتا ہے, وہ لیڈر ہے, وہ سیاستدان اس طرح نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ینگسٹر ہے آپ کا, جو یوتھ ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو گئی ہے. تو سر پھر وہی بات ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ابھی پوری عوام کو پتہ ہے, یوتھ کو پتہ ہے, جو ووٹرز ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کو ووٹ دینا ہے, اور ابھی اتنی اویئرنیس بھی آ چکی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ اس کا جو لنک ہے وہ بنتا ہے. سو پھر تو آپ لوگ کے جو تحفظات ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ بالکل ایک جواز ہی کہلائیں گے کہ ہمیں کمپین کی اجازت نہیں دی, پھر تمام تر معاملہ اس طرح سے ہوا, یا پھر اس کو ہم کیا کنسیڈر کہیں گے؟ دیکھیے جب میرٹ کی اگر ہم کہیں کہ ہم سے سیمبل چھینا گیا, اس کے باوجود بھی ہمیں الیکشن میں نہیں, لیکن سر پھر وہی بات ہے آپ کی کہ ووٹ تو خان صاحب کو پڑنا ہے, سیمبل سے اس کا کیا؟ ہم وہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ انہوں نے ہمیں کمپین کیوں نہیں کرنے دی. آخری رات لوگ نکلے, انہوں نے تو لوگوں کو نکلنے نہیں دیا, لوگوں کو جا کے لوگوں کو گھروں سے باہر جلسہ نہیں کرنے دیا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ والی فیلڈ دی گئی, ان کو دی گئی ہے؟ ہمیں کوئی فیلڈ نہیں دی گئی. لوگ اسی طرح چپ, آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو ان کو جا کے 2-3 بجے پتہ چلا کہ وہ ٹھپا کدھر لگ رہا ہے. بعد میں مجھے پریشان ہوئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. ہونا تو یہی ہے, لیکن اب آپ ان کے اپنے نیئر بخاری صاحب نے اور کیرا صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے خود الیکشن کمیشن پہ تحفظات کیے ہیں. تو ہمارے تو ہیں ہی ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ, لیکن سر الیکشن کمیشن پہ تحفظات تو ہر اپوزیشن جماعت کا ہوتا ہے, جو الیکشن میں جیتتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی نالائکی نہیں ہے. ہم تو بالکل, عمران خان تو اس بات میں فیئر ہو تو کہتا ہے کہ وہ اس نے تو کہا تھا نا کہ ای وی ایم مشین کے ذریعے کرا لیں الیکشن, وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ تو سر وہ تو پھر ابھی پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں یہ کہتی ہیں 2018 میں بھی الیکشن کمیشن فیل تھا. نہیں, اچھا میں بتاتا ہوں, یہ الیکشن ہے نا 2024 والا, اس میں تو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ فارم 45 آ گیا ہے, ہم نے انٹروڈیوس کرا ہے. اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ فارم 45 کیا ہے, فارم 47 کیا ہے, فارم 49 کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سر وہ تو اس وقت تحفظات یہی ہوتے تھے نا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. 2013 میں ہماری کو غلط تھا جو ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, تو عمران خان نے ٹھیک کہا تھا 4 حلقے کھول دو, 35 سیٹوں پہ نہیں تھا, وہ اور بھی سیٹیں کہی تھیں. تو ہم کہتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہر پارٹی یہ چاہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن, اس پہ الیکشن کرائے وہ.
ٹھیک ہے حمید صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہمیشہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جی جب بھی الیکشن ہوتا ہے جو جماعت جیت جاتی ہے تو اس کے مطابق الیکشن کمیشن شفاف طریقے سے کام کرتا ہے اور الیکشن بہت بہترین طریقے سے کنڈکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو جماعت ہار جاتی ہے، جو اقتدار میں نہیں آتی، اس کی مختلف تحفظات ہوتے ہیں اور الزامات جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. سو کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جو بھی الیکشن جیتے گا جی بی میں، جو بھی صورتحال لگ رہی ہے، جس طرح سے عوام نکل رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تمام تر عمل جو ہے وہ کیا جائے گا، سو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کی جماعت اس رزلٹ کو مانے گی جو بھی آتا ہے؟ اب دیکھیں نا، جیسے نیازی صاحب نے بتا دیا نا کہ ریزلٹس یا الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے ان کا، میں آپ کو اپنے الیکشن کا بتا دوں. ٹھیک. اب دیکھیں میرے خلاف پہلے تو میرا جو اپوننٹ تھا وہ چلا گیا الیکشن کمیشن میں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ اس کو ریکاؤنٹنگ کے لیے کچھ ہلکے وہ پولنگ اسٹیشن اس نے بتائے تھے، ریکاؤنٹنگ کی اجازت دے دی. بالکل. تو عین وقت پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ لازمی بات ہے، ہمیں پتہ چل گیا تھا کیا کرنے لگے، تو اس کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا. اسٹے آرڈر ہائی کورٹ نے جب ڈیسیجن دے دیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرا جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھا وہ سپریم کورٹ چلا جاتا. بالکل. اب میرے خلاف الیکشن کمیشن چلا گیا، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن چلا گیا. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن کمیشن جا رہا ہے تو وہ کیسی فیئر اینڈ فری الیکشن کروا رہے ہیں. حالانکہ اس میں جو چیف جسٹس تھا جسٹس نثار صاحب، اس نے ڈانٹا ہے ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کے خلاف آپ جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو ابھی بھی امید تو ہے، انشاءاللہ ہم یہ امید رکھیں گے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور فارم 45 پہ رزلٹ آ جائیں. لیکن لگتا ایسے ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل لیٹ ہی ہوئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہی دیکھیں گے کہ آرڈرز کیا آتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور جو آرڈرز ملیں گے اسی کے مطابق مجھے لگتا ہے وہ چلیں گے، اور خود سے جو فیئر رزلٹ ہے وہ نہیں دیں گے. کیا آرڈرز ملیں گے اور کہاں سے ملیں گے جس کے مطابق میں آپ کو ابھی دیں گے نا. جیسے گورنمنٹ ہے اس کا نون لیگ کا، میں آپ کو بتاؤں ان نون لیگ کی ان کی کارکردگی یہ تھی کہ جو جی بی کونسل ہے نا اس کا چیئرمین پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اس میں پھر قانون میں یہی ہے کہ وہ 3 اجلاس بلائیں گے. یقین کرو میں نے اس میں اسمبلی میں یہ بتا دیا کہ ایک بھی اجلاس اس نے سال میں نہیں بلایا. اور ایون یہاں تک کہ جی بی کے جو کونسل کے ممبر تھے ان کی سیلریز نہیں تھی، اور جو ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں جو ان کو ایلوکیشن وغیرہ پی ایس ڈی پی وغیرہ ایلوکیشن وغیرہ وہ تک ابھی تک انہوں نے نہیں دیے. وہ جو پروجیکٹس تھے وہ انکمپلیٹ رہ گئے، اور یہ ادھر سے پھر دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا فلانا کیا. ٹھیک ہے. افنزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، اور کیونکہ ابھی تمام تر جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب جو بھی کچھ دیر قبل انہوں نے ایک اہم خطاب کیا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پولنگ اسٹیشنوں کو جو ہے وہ دور منتقل کر کے ہمارے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتظامات ہیں وہ بہتر ہے، ابھی تک کا جو ٹرن آؤٹ آ رہا ہے وہ بہتر آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی شاید اس دفعہ کلین سویپ کرے، کیونکہ یہ دعوے تو ہم کل سے سن رہے ہیں کہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کلین سویپ کی طرف ہم جائیں گے. تو کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تحفظات تو پھر ابھی سے شروع ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافیاں شروع ہو گئی ہیں. احمد زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میں نے وہاں پہ جو کمپین کیا ہے دیا میر میں ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہلو جی سر آ رہی ہے آواز، آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیے جی میں نے وہاں پہ جو کمپین کیا ہے دیا میر میں، گلگت میں، ہونزا میں، نگر میں اور پاسو میں، مجھے تو جو اندازہ لگا ہے ہم انشاءاللہ تعالی 14 سے 15 سیٹوں تک آسانی سے جیت جائیں گے. 14 سے 15 وہاں پہ ہمارے باجوڑ کے بہت سارے لوگ ہیں جو غیر جانبدار لوگ ہیں. جی ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ میرے لیے کہ ایسے سروے کرے، یعنی ایک صحافی کی طرح نہیں جس طرح ڈھابے میں لوگ بیٹھتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، کہ لوگ کن باتوں پہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو رپورٹ آیا وہ یہ کہ اس بار لوگ کہہ رہے ہیں، عام لوگ جو ہے جو کسی پارٹی کا ورکر نہیں ہے، کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. تو کارکردگی کی بنیاد پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے گلگت بلتستان کے لیے. یہ میرا بھائی جو رو رہے ہیں اس کو میں نے بتا بھی دیا کہ بھائی یہ NOC لینا لازمی تھا، اور کیوں لازمی تھا وہ بھی میں نے بتا دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ PTI کا ایک بندہ بھی نہیں کیا ہے.
इन लोगों का जो चेयरमैन था गौहर साहब, वो हमारे साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने एनओसी लिया था। लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे थे और सिर्फ मीडिया के लिए बात करना चाहते थे और हमदर्दियाँ लेना चाहते थे, वो नहीं लेते थे एनओसी, बगैर एनओसी के कानून तोड़ के आ जाते थे। तो जाहिर बात है कि किसी को तो कानून तोड़ने नहीं दिया जाता है। मेरा भाई कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ लाखों में लोग हैं, कभी कहता है करोड़ों में लोग हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये करोड़ों में जो लोग हैं ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि हर दिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो बेचारे आ जाते हैं और उठते वक्त कहते हैं कि अगली बार हम आएंगे तो 10,000 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, लाखों में बात नहीं करते हैं, करोड़ों में बात नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि 10,000 लोग हम अगली बार लाएंगे और हम दिखा देंगे कि हम 10,000 लोग ला सकते हैं। लेकिन अभी तक 1,000 लोग इन लोगों ने इकट्ठा नहीं किया अडियाला जेल के सामने। तो मुझे नहीं पता कि ये जो नौजवानों की बात कर रहे हैं, ये जो पॉपुलरिटी की बात कर रहे हैं, कि वो पॉपुलरिटी कहाँ पे है? यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो इनके सेनेटर्स हैं, इनके MNAs हैं, वो भी इन जगहों पे शिरकत नहीं कर रहे हैं। ये पुख्तनख्वा से हमारा एक वज़ीर आला है जो अपना अमन व अमान की सूरत हाल को छोड़ के वो रोज जाता है और इसके साथ कोई 40-45 लोग होते हैं। तो ये इस तरह का अभी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद अच्छा रखना चाहिए, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का आगाज गिलगित बल्तिस्तान से ये होगा और ये इलेक्शन साबित कर लेगा कि अब इसके बाद पाकिस्तान में जो इलेक्शन होंगे वो साफ भी होंगे, वो शफाफ भी होंगे। थोड़े बहुत गिले शिकवे जो हार जाते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल दुनिया भी एक चीज़ है। आज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे सारी पाकिस्तान की मीडिया के नजर है, तमाम चैनल्स के नुमाइंदे वहाँ पे हैं, इंसानी हुकूक के नुमाइंदे वहाँ पे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 12-1 बजे तक पता चल जाएगा, कल तक पता चल जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है वो साफ और शफाफ था या इसमें कोई धांधली हुई है, इसमें कोई धोखा हुआ है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है। लेकिन जिन ज्यादतों की ये जिक्र कर रहे हैं ये इनके साथ हुई नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये इन लोगों ने ज्यादती नहीं हुई कि उनको कैंपेन ही नहीं करने दी। इसका मैं जवाब दे दूं जरा। जी दियाल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ना मैं मुझे तो किसको कैंपेन नहीं करनी। अच्छा, मुझे हैरानगी ये है कि आपने अभी कैरा साहब की एक स्टेटमेंट सुनाई जी जी, तो उसका जवाब अखुंजाद साहब ने नहीं दिया। मेरे साथ कल एक प्रोग्राम में शहला रज़ा साहबा थी और उन्होंने भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट इस बात पे किया कि ये गलत है कि ये कहते हैं एनओसी का कहीं नहीं लिखा होता। इलेक्शन कमीशन का मैं वकील भी हूँ, मैंने सारा पढ़ा हुआ है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है और इलेक्शन एक्ट भी पढ़ा है कि कहाँ एनओसी होता है। हाँ, वो इन्होंने एक SOP बनाया था कि कैबिनेट के लोग नहीं जाएंगे, जहाँ भी होगा वो मिनिस्टर नहीं जाएंगे। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट इनकी उठा के देख लें, ये भी मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें इनके जनरल सेक्रेटरी ने इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर जाके क्यों लैपटॉप लोगों को तकसीम कर रहा है। तो यानी ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है इनको फैक्ट्स का नहीं पता, सारे फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ। अभी जो कैरा साहब ने बात की है वो मैं भी सुन के आया हूँ कि मुझे कुछ फीमेल थी और बच्चे थे, उन्होंने कहा कि जी ये इलाका बड़ा सख्त है, एक स्टेशन पर वोट ना हो, ये नून लीग वाले यही करते हैं, तो वो आदमी को दूर जाना पड़ता है। मुझे पता है कि लाहौर में हमारा इलेक्शन हुआ लतीफ़ खोसा साहब का, तो जो DHA का वोट था ना इन्होंने गांव में डाल दिया। तो अभी इन्होंने वोट वो कैरा साहब की बात ठीक है, अब मैं सुन के आया हूँ उन्होंने कहा कि जी हमारा तो इधर वोट ही नहीं है, बैठे हैं लोग लिस्टें लेके। फिर औरतें कहती हैं, एक बंदा कहता है खुद पोलिंग अफसर कि जहाँ हमें बिठाया गया वहाँ जगह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ठीक ऐसे ही है ना। तो आप इस तरह की बातें और आप कारकर्दगी कहते हैं कि जी सहाफ़ी से पूछे, हम अगर रोड पे खड़े हुए 4 बंदों से पूछें तो वो कहें भी हम तो खान के साथ हैं। तो ये देखें ना, आप पंजाब में अब देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी जब PPP पर मुश्किल वक्त आया तो लोग निकलते ही नहीं थे रोड पे, नवाज शरीफ। अब हमारे साथ हमारी पार्टी को देखेंगे, आप कहते हैं कि हम इसको कलदम करने जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास इतना वोट बैंक है, और आप कहते हैं जी देखें ये मुझे पता है, मैं वकील हूँ, वकीलों के ऊपर 780A के पर्चे हैं,
کچھ انہوں نے پنجاب میں ظلم کر کے جو بیٹھے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہوگی، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. آپ لوگوں کو کتنی دیر دبائیں گے؟ نفرت بڑھ جائے گی اس طرح. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، سینسٹیو ایریا ہے. پاکستان کو ہم دیکھو پیراماؤنٹ ملک بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو احترام دینا ضروری ہے. لہٰذا جو چیزیں جب رزلٹ کمپائل ہوتا ہے نا، کس کے پاس جاتا ہے؟ ایک حلقے میں اگر 200 پولنگ اسٹیشن ہے، 100 ہے، ہمارے پاس تو 300 ہوتا ہے، جہاں 280 تک ہے. کمپائل جا کے ہونا ریٹرننگ آفیسر کے پاس. بالکل ٹھیک ہے، ادھر لوگ دوڑتے ہیں، وہ ایک علاقہ 50 کلومیٹر دور ہے، ایک دور، وہاں جا کے رزلٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی کریڈیبلٹی کو بتائے کہ بھائی جس نے ووٹ دیا ہے اس کا ووٹ کا حق اس کا چوری نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ اصل سرچشمہ کون ہے؟ عوام ہے. اور اصل رول کون ہے؟ عوام کا. نہیں تو ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں. ہمارے اوپر بیٹھ کے اچھا کہہ دینا جی انتشاری، بھائی ہم نے کون سی انتشار کی بات کی ہے؟ اب ہم جاتے ہیں جیل بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنے لوگ کیوں آ گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے؟ بھائی ایک آدمی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ ایک عام وکٹم ہے نا، ہم وکیل ہیں، پاور آف اٹارنی بھیجتے ہیں، دوسرے دن آ جاتی ہے. عمران خان کی تو پاور آف اٹارنی سائن نہیں ہو رہی. کبھی یہ بھی ہوا؟ آپ اس کا مقدمہ نہیں لگنے دے رہے، آپ اس کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں. کل گوہر نے اسٹیٹمنٹ یہی دی نا کہ یہ نہ کریں کہ ہمیں سسٹم سے آؤٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ابھی وہی بات ہو رہی تھی کہ جس طرح قمر زمان قاہرہ صاحب، کیونکہ ابھی الیکشن کے حوالے سے کوئی ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے، لیکن تحفظات جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان، انہوں نے خود دورہ بھی کیا اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے خود مختلف انتخابی جو عمل ہے اس کا جائزہ لیا، اور ان کے بقول تو بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے اور لوگوں کا فلو بھی بہت اچھا ہے. لیکن جو سیاسی رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ بہتر نہیں پرووائڈ کیے گئے. لوگوں کا جو پولنگ جہاں پر انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے تھے وہ دور دراز کر دیے گئے، پھر لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اپنا جو ووٹ ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکے. سو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے، تو ابھی اس سے پہلے ہم کس طرف ریزلٹس کو لے کے جانے؟ اب دیکھیں جس طرح یہ اب تقریریں لے لیں نا ان کی لیڈرز کی، جو انہوں نے پہلے تقریریں کی ہیں کہ فارم 45 کچھ اور ہوگا اور اس کے بعد 47 میں ہمارا کچھ اور ہوگا. تو ان چیزوں کو دیکھ کے بھی تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے ارادے کیا ہیں. دوسرا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پری انجینئرڈ گیم اس طرح بھی ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں گورنمنٹ دی گئی ہے PPP والوں کو، اور ادھر بھی لگ ایسے رہا ہے کہ آپس میں جو ان کی گٹھ جوڑ ہیں اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا پروگرام ادھر یہی ہے کہ کسی طریقے سے PPP کو راضی کر لیں. اور جیسے ابھی جو بات چل رہی ہے کہ 28 جو امینڈمنٹ ہے اس پہ اختلافات ہیں، تو اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ لو اور کچھ دو، اس حساب سے یہ کوئی رزلٹ بنانا چاہتے ہیں. لیکن بات تو ساری سامنے ہے کہ عوام نے جس طرح سے جوش و خروش سے حصہ لیا ہے الیکشن میں، جس طرح فیمیل نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، چونکہ یہ پرامن علاقہ ہے، بہت پرامن علاقہ گلگت بلتستان، تو انہوں نے شو کر دیا کہ الیکشن کیسے ہے. ٹھیک ہے، فری ہو گئے ہیں، فیئر کہ ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ جیسے ابھی آپ نے خود بتا دیا یا اپنے نیازی صاحب نے بتا دیا کہ ایک ووٹ دیکھیں نا، ابھی ایک ووٹ ادھر 12 کہو کا رہنے والا ہے، اس کو ووٹ دیا گیا ہے. تو سر آپ وہاں پر بقول آپ کی کہ آپ وہاں پر موجود تھے، آپ نے خود وہاں پر حصہ بھی لیا، لوگوں کو وہاں پر وزٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا پولنگ اسٹیشنز کو بھی دیکھا. سو آپ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تمام تر صورتحال وہاں پر بنی ہے یا بنتی ہوئی دیکھی ہے، یا آپ کی جو اپنے وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے بات ہوئی ہے، ان کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. دوسرا یہ کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کو ادھر سے اٹھا کے اس کا ووٹ کہیں دور پھینک دیا گیا ہے، تو اب وہ خود ساری فیملی اٹھا کے ادھر جاتا ہے، تو آپ دیکھیں اندازہ لگانے، غریب لوگ ہیں، اور دوسرا اتنی دور ہلی ایریاز ہیں، اس میں جانا، ادھر ووٹ پول کرنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور لوگ ڈھونڈتے رہے اپنے ووٹ کو اور ان کے ووٹ نہیں مل رہے تھے. تو اسی بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. تو اس طرح جو جتنا بھی کر سکتے تھے انہوں نے اپنی کوشش کی ہے کہ اس میں ریگنگ کر سکتے ہیں. ریگنگ ابھی دیکھیں نا، اب رات کو آپ دیکھیں گے کہ دور دراز علاقوں کی وہ رزلٹ یہ لیٹ کر دیتے ہیں.
اور ان کی جو باکسز ہیں وہ نہیں آتے, اور وہ صرف اس لیے کہ اس میں چینجز لا کے پھر اس کے بعد وہ رزلٹ اس لیے طریقے سے اس کو چینج کر دیتے ہیں. کوئی فارم 45 کچھ اور ہے, اس کو جیسے میں اپنی حلقے کی بات کر دوں کہ 130 ووٹ تھے, اس کو 1300 بنایا گیا تھا. 45 ووٹ تھے, اس کو 450 بنایا گیا تھا. تو وہ دور دراز جیسے رات 3 بجے رزلٹ روک لیا گیا, اور صبح یہی سارے سب کچھ کر کے چینج کر کے پھر آگے سے کچھ اور کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے, احمد زادہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, اور آپ کی یہ کہنا تھا کہ 12 سے 1 بجے کے درمیان جو ہے وہ ٹوٹل رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ 14 سے 15 تک ہمارے امیدوار جو ہے وہ انشاءاللہ ون کر جائیں گے, لیکن دوسری طرف تحفظات بھی آپ کے سامنے ہیں. سو ایسی صورتحال میں کیا کہیں گے کہ واقعی یہ آپ کو رزلٹس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی سر, آپ کی طرف واپس آتی ہوں. اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں جو 24 نشستیں ہیں اس پر پولنگ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی, اور کیونکہ اس میں 9,58,480 ووٹرز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں. تو سر جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ٹرن آؤٹ بہت بہتر آیا, بہت اچھا آیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی کچھ تحفظات آ رہے ہیں, سو کیا لگتا ہے کہ پراپر جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے اس کے مطابق ہی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ آئے گا, آؤٹ کمس آئیں گے؟ اب دیکھیں خدشات تو ہیں اپنی جگہ پہ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنی کوشش کریں گے. میں اس لیے یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ابھی جیسے ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں, جیسے ہمارا محمد کاظم میسم جو حلقہ 2 سے ہیں, اس کو اب یہ انڈیپینڈنٹ ظاہر کر رہے تھے, حالانکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس سے پہلے. اس کے باوجود اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا ارادے ہیں. اور دوسرے کہ بہت سارے اب جیسے 7 سیٹوں پہ ہمارے MWM کے بندے, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے تو کنفرم ہے کہ 7 کے ساتھ جیت رہے ہیں, لیکن آگے سے رزلٹ آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں اور رزلٹ کس طرح چینج کرتے ہیں. تو ان سے اچھائی کی امید ہم نہیں کرتے. کتنے بجے تک جو ہے وہ نتائج آ جائیں گے؟ یہ آپ دیکھیں, اگر یہ روکتے ہیں نا, اگر نتائج آ گئے 12-1 بجے تک تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر وہ دیکھیں وہ سارے نتائج چینج کر کے پھر سامنے لائیں گے, وہ چینج مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر 12 سے 1 بجے کے درمیان جو ہے نتائج آئیں گے تو وہ ٹرانسپیرنٹ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بہتر ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں کہ چلو آ گئے ہیں, رزلٹ کم از کم پہنچ گئے ہیں, لیکن ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو روک کے اس میں چینج کر کے پھر سامنے پیش کریں گے. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو ٹائم جو ہے مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو پھر ہم اس رزلٹس کو یہی کہیں گے کہ اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا. اینی ہاؤ ابھی تک تو جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے, لیکن ابھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور اس میں مختلف قسم کی صورتحال ابھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کون آگے کون پیچھے جا رہا ہے اس کا فیصلہ تو جو ہے پراپر جب ریزلٹس اناؤنس ہوں گے اس کے بعد ہی سمجھ آئے گا. لیکن ابھی جو ہے یہی تمام تر صورتحال چل رہی ہے, اور اسی حوالے سے آپ روز نیوز کی ٹرانسمیشنز میں مزید جو اس حوالے سے انفارمیشن ہے وہ بھی لیتے رہیں گے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت ترانے کے بعد.